فتاوی رشیدیہ، پہلے دونوں عبارت جو اس کی ہیں وہ لکھ لو، پھر اس کے بعد سمجھاتا ہوں۔ مولوی رشید احمد گنگوہی کی یہ کتاب فتاوی رشیدیہ، اس کے فتووں کی کتاب، اس کے اندر پہلا فتویٰ دیا جاتا ہے مولوی اسماعیل دہلوی کے متعلق۔ یہ حصہ سوم کا یہ فتویٰ ہے۔ تو مولوی اسماعیل دہلوی کے متعلق جب سوال ہوا تو اس کے اندر فتویٰ دیا جاتا ہے جو ایسا شخص ہو کہ ظاہر میں تقوی کے ساتھ رہا، یعنی کہ مولوی اسماعیل دہلوی، اور پھر حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا، وہی مولوی اسماعیل دہلوی، وہ قطعی جنتی ہے اور مخلص ولی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ولی بھی بن جاتے ہیں اور سب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں ان کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اور وہ مخلص ولی ہے۔ ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے، یعنی جو کہتا ہے یہ کہ جو اسماعیل دہلوی کو اگر مردود کہے تو وہ خود مردود ہے ان کے نزدیک، اور ایسے مقبول کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے، لیکن ان کے نزدیک جو اسماعیل دہلوی کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسماعیل دہلوی کا مقام اور مرتبہ ان وہابیوں دیوبندیوں کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی اسماعیل دہلوی کو کافر کہے تو ان کے نزدیک وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اسماعیل دہلوی کا مقام اتنا، جو اسماعیل دہلوی کو مردود کہے وہ خود مردود ہو جاتا ہے، اتنا بڑا اسماعیل دہلوی کا مرتبہ ہے۔ اب اسی فتاوی رشیدیہ کے اندر حصہ دوم کے اندر جب صحابہ کرام کو کوئی شخص کافر کہے، اب دیکھنا کہاں صحابہ کا مرتبہ، اور اسماعیل دہلوی کے تعلق سے جب ہوا سوال تو تم نے سن لیا، اس نے فتویٰ دیا جو اسماعیل دہلوی کو اگر مردود کہے وہ خود مردود ہے، جو اسماعیل دہلوی کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، یہ فتویٰ دیا۔ لیکن جب صحابہ کرام کے تعلق سے سوال ہوتا ہے تب اب ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ، اور یہ دیکھو پھر یہ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے، یعنی کافر کہے، وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے، اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا، معاذ اللہ۔ یعنی کہ صحابہ کرام سے بڑا مرتبہ انہوں نے اسماعیل دہلوی کا بنا دیا اور مان لیا، یعنی کہ صحابہ کرام کو اگر کوئی میں سے کسی کی کوئی تکفیر کرے تو ان کے نزدیک وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا، وہ مسلمان سنی رہے گا، وہ سنت جماعت سے وہ خارج نہیں ہوگا، لیکن ہاں یعنی کہ مولوی اسماعیل دہلوی کو اگر کوئی کافر کہہ دے تو وہ خود کافر ہو جائے گا، ان کے اسماعیل دہلوی کو جو کہہ دے تو وہ خود سنت جماعت سے خارج بلکہ وہ خود کافر ہو جائے گا۔ یہ ان کا جو ڈھونگ کرتے ہیں محبت اہل بیت کے مقابلے کے اندر عشق صحابہ کا، محبت صحابہ کا یہ ڈھونگ کرتے ہیں، یہ ان کی محبت صحابہ کی سچائی ہے، یہ ان کی محبت صحابہ کی حقیقت ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کو کوئی کافر بھی کہے پھر بھی ان کے نزدیک وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی منہ بھر کر معاذ اللہ، اور وہ بھی کہتا ہے جو شخص صحابہ میں سے کسی کی، یعنی کہ کسی، اب اس میں تو بشمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام صحابہ آ گئے، کہتا ہے کسی کو کوئی کافر کہے تو وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا ان کے نزدیک، معاذ اللہ۔ لیکن ہاں اگر کوئی اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ دے تو ان کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا، اور یہ تو سنت جماعت سے بھی خارج نہیں ہوگا۔ یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اور حقیقت کے اندر یہ ان کے دل کے اندر صحابہ کرام کا بغض اور یہ عداوت ہے، صحابہ کرام کا یہ جو محبت کا ڈھونگ جو رچتے ہیں، اور لکھنؤ وغیرہ کے اندر جو مدح صحابہ یہ جلوس نکالتے ہیں، مدح صحابہ کا مطلب صحابہ کی مد تعریف کے اندر جو جلوس نکالتے ہیں، حقیقت کے اندر یہ بھی ایک صرف ڈھونگ ہے، سچائی یہ ہے ان کی، حقیقت یہ ہے کہ ان کے نزدیک صحابہ کو کافر کہنے والا بھی وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اسماعیل دہلوی کو کافر کہے تو وہ مدح صحابہ جو جلوس نکالتے ہیں، حقیقت کے اندر وہ صحابہ کرام کی مدح کی آگ کے اندر، جیسے کہ توحید کی آگ کے اندر، توحید کی آگ کے اندر عشق رسول اللہ پر حملہ کیا جاتا ہے، توحید کی آگ کو لے کر عشق اولیاء کرام کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اسی طرح مدح صحابہ کی آگ کو لے کر حقیقت کے اندر جشن عید میلاد النبی اور جلوس عید میلاد النبی کا اوپر اعتراضات اور جلوس عید میلاد النبی کو روکا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کی چال ہے پوشیدہ۔ مدح صحابہ اسی دن یہ جلوس لکھنؤ میں نکالتے ہیں جو دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 12 ربیع الاول کا ہے، تو اگر عید میلاد النبی کے نام، حضور کے نام پر جلوس نکالنا شرک و بدعت ہے تو صحابہ کے نام پر جلوس نکالنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے؟ تو یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ، حقیقت کے اندر قوم کو یہ بہکاوے کے لیے انہوں نے مدح صحابہ کا انہوں نے کہیے کہ زہر کی شیشی کے اوپر تریاق لیبل لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مدح صحابہ کے نام پر یہ جلوس نکالتے ہیں تاکہ لوگ عید میلاد النبی کے جلوس کو بھول جائیں، اس کو فراموش کر دیں، معاذ اللہ۔
یہ ان کا بغض باطنی اور ان کی عداوت ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ڈبل اسٹینڈرڈ فتاوی ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی فتوی کتاب، اس کے حصہ سوم کے اندر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اسماعیل دہلوی مخلص ولی ہے، اور جو اسے مردود کہے وہ مردود ہے، جو مقبول کہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ولی کتنا ہی بڑا ہو، ہم لوگ اہل سنت و جماعت کا ماننا یہ ہے کہ ولی کتنا ہی بڑا ہو، لیکن صحابی جو صحابی ہوا وہ اس کا مقام مرتبہ ان اللہ والوں سے بڑا ہی ہے نا۔ کوئی بھی ولی مرتبہ صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اور صحابی کون ہوئے؟ جنہوں نے ایمان کے ساتھ حضور کی زیارت کری اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ تو صحابی ہیں۔ اب یہ اسماعیل دہلوی کو ولی لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس کو جو کافر کہے وہ خود کافر ہو جائے گا، اور ہاں صحابہ میں سے کوئی کسی کی تکفیر کرے، ہے نا، کوئی کہہ دے معاذ اللہ اس کے نزدیک ابو بکر صدیق کوئی کہے معاذ اللہ کافر ہے، تو اس کے نزدیک کوئی وہ ان دیوبندیوں کے نزدیک فتاوی رشیدیہ کے اس فتوے کے مطابق وہ سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا معاذ اللہ۔ یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اور یہ ان کا حقیقت کے اندر عشق صحابہ کے لیول پر عداوت بغض صحابہ کرام ہے۔ اب میں جو بتانے لگ گیا تو کیا بتا رہا تھا، یہ عشق صحابہ کی آڑ لے کر یہ محبت اہل بیت پر حملہ کرتے ہیں، وہاں بھی محبت اہل بیت پر حملہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کرام کی عظمت پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو میں بتانے یہ لگ گیا یہ ان کا عشق صحابہ ہے۔ اہل بیت کرام کے خلاف تو بولتے ہی بولتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے خلاف ان کا کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ان کو کافر بھی کہتا رہے، یہ کہتے ہیں نہیں کوئی حرج نہیں، سنت جماعت سے وہ خارج نہیں ہوا۔ یہ وہابی دیوبندی کے مولوی اسماعیل رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ ہے۔ حصہ سوم کا یہ فتویٰ ہے اور حصہ دوم کا یہ فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اہل سنت کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اس کو نقل کر لو اور اس کو محفوظ کر لو۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ یہ کہیں بھی گفتگو یا تمہارا مباحثہ یا مناظرہ اس کے جب تم اس کو پیش کرو گے تو انشاءاللہ جو فبہت الذی کفر یعنی کہ جو ہوں گے وہ مبوتی اسے ہونا، جواب اس کو بن ہی نہیں پڑے گا اس کا، اس لیے کہ بالکل ایک فتویٰ دوسرے فتوے کے بالکل اگینسٹ کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ فتاوی رشیدیہ سے مناظرہ کر رہی ہے، فتاوی رشیدیہ کے خلاف آ کے کھڑی ہو گئی ہے، یعنی کہ ایک ہی مولوی اپنے دو فتوے کے اندر اپنے ایک فتویٰ دوسرے فتوے سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے نا۔ یہ ان کا وہ ہے، اور سچائی یہ ہے کہ جو دین سے خلاف ہٹ کر کوئی نیا راستہ اپناتا ہے وہ اسی طرح متضاد فتووں کے اندر پھنستا ہے اور اس کے جال کے اندر پھنس کر اس کا شکار ہوتا ہے۔ یہ لکھ لو، یہ نقل کر لو، اس کو محفوظ کر لو۔